اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حشر کے میدان میں اٹھنے والا ایک دوسرا قبر سے اٹھنے والا، یہ دونوں سوال کر رہے ہیں۔ فی الارض، زمین پہ، عدد سنین، کتنے سال رہے ہوں گے، کتنے دن رہے ہوں گے، کیسا وقفہ گزارا ہوگا؟ وہ کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، ہم تو دراصل دنیا میں ایک دن رہے یا ایک دن کا بھی کم حصہ رہے، پورا ایک دن بھی نہیں خیال ہوتا ہے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بدبختو، جو یہاں قبر سے اٹھنے کے بعد تم نے جان لیا کہ یہ بالکل قلیل مدت تھی، کاش کہ تم دنیا میں جان لیتے۔ دنیا کماؤ جماؤ، وقت نہیں ہے بھائی، وقت نہیں ہے۔ کیوں جی نہیں ہے؟ ارے دراصل معلوم نہیں کیا بھائی، میں بڑا بزنس مین ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کوئی داعی کہے، داعی اسلام، واقعتاً اس کو سجاتا ہے، واقعتاً وہ دراصل وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ واقعتاً جو کام کر رہا ہے نا، وہ سب سے قیمتی ترین کام کر رہا ہے۔ ایک دنیا دار دنیا کماتے ہوئے یہ کہے کہ مجھے دین کے لیے وقت نہیں ہے، شرم کے مارے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ایسے شخص کو جو دنیا کو اس حد تک اپنے سر پہ چڑھا لیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس نہ دین سیکھنے کو وقت ہے، نہ جمعہ پڑھنے کو وقت ہے، نہ خطبہ سننے کو وقت ہے، ہمارے پاس تو دنیا ہی سب کچھ ہے۔ تو وہاں وہ کہے گا کہ ہم تو دراصل ایک دن بھی نہیں رہے، بلکہ ایک دن سے کم رہے، ایسا لگتا ہے کہ صبح رہے یا شام رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ کاش کہ یہ بات تو زندگی میں جان لیتے۔ کوئی نہیں آئے گا تمہیں سپورٹ کرنے، الٹا تمہیں کے اوپر الزام ڈال دے گا۔ کیا بولے گا؟ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین۔ دیکھو بھائی، اصل میں تم ہی خود مومن نہیں تھے، تمہارے اندر کھوٹ تھی۔ تمہیں صحیح مسلمان ہوتے تو دلیل پوچھتے، تم بولتے نا بھائی موسیٰ شاہ قادری کو پکارو، کہاں بھائی ہے دلیل، پوچھتے تمہیں پہلے سے مانے ہوئے تھے۔ ہاں، شارٹ کٹ راستہ ملتے ہی میں کیا کروں گا، سود بھی کھاؤں گا اور سود کو چھوڑوں گا، ساتھ میں کیا ہے بینڈ باجا بھی کروں گا، سب کروں گا، اپنے گناہ معاف کرنے کے لیے سال میں ایک بار چادر ڈالوں گا، اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ پھر نیک صالح مسلمان بن جاؤں گا۔ یہ شارٹ کٹ راستہ تم کو پسند تھا، ہمیں کیا بھی دباؤ ڈالینی۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہم دباؤ ڈال کے نہیں بلائے تم کو، تم خود چاہتے تھے یہ بات۔ بل کنتم قوما طاغین، اصل میں تم تھے ہی سرکش۔ ہاں، فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، اب دراصل ہمارے رب کا فیصلہ ہو گیا، اب تم ہم سب مل کے عذاب چکھنے والے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہ پکارو، خواہ جلا دیے جائیں ہمیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے ہمیں مار دیا جائے، جان چلی جائے، لیکن ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ نہ سجدہ ہے، نہ قیام ہے، نہ رکوع ہے، نہ نظر ہے، نہ نیاز ہے، نہ دعا ہے، نہ قومہ ہے، نہ قیام ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک رب کو پکارو اور ایک رب کی عبادت کرو۔ کائنات کے اس کے علاوہ جتنے درگاہ ہیں سب جھوٹے ہیں، باطل ہیں، حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، خواہ ولی ہو، خواہ اللہ کا دوست ہو، خواہ نبی ہو، خواہ صحابی ہو، خواہ امام الانبیاء ہو، خواہ عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، خواہ ہارون ہو، خواہ آدم ہو، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس عقیدے پر گزارو تو رب کہتا ہے میری جنت انہی لوگوں کے لیے ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں توحید اور رسالت کے بعد سب سے اہم ترین موضوع جس پر گفتگو فرمائی ہے وہ آخرت ہے، قیامت ہے. اور یہ کانسیپٹ رب العالمین نے دیا کہ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ایک دن وہ مرے گا تو دوبارہ اٹھایا جائے گا. مر کے مٹی فنا نہیں ہوگا بلکہ رب العالمین اسے دوبارہ اٹھائے گا، سوال و جواب ہوگا اور تمہارے پائی پائی کا حساب ہوگا. اور جس دن اٹھنا ہوگا اس دن کا نام ہے حشر. جہاں جمع ہونا ہوگا وہ میدان کا نام ہے میدان حشر. اور اس کی لمبائی کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعے میں بتلایا کہ فی یوم 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر کا وہ دن ہوگا جس میں رب العالمین حساب لے گا.
اس کے مختلف مناظر رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر کیے ہیں۔ ذکر کرنے کا سب سے اہم ترین مقصد یہ ہے کہ تنبیہ ہو جائے، غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہوشیار ہو جائیں، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا ڈر پیدا ہو جائے، اور رب العالمین جو حساب لے گا اس میں کامیاب ہو جائے۔ کامیاب ہونے والوں کے لیے رب کی ندا آئے گی کہ تمہارے لیے جنت ہیں، باغات ہیں، اور اسی طرح نافرمانوں کے لیے رب العالمین جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہر مسلمان کا، لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس عقیدے کے اندر ہمارے پختگی، ہمارے دل کے اندر کی پختگی نہیں ہوتی ہے۔ زبانی اقرار تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ زبانی بھی انکار کرتے تھے، عملی بھی انکار کرتے تھے، تو ان کو رب العالمین خطاب کر کے کئی جگہوں پر زبردست تنبیہ کیا اور ان کا انجام بتلایا۔ لیکن آج ہم اسی پس منظر میں دیکھیں گے کہ ہم زبانی اقرار تو کرتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ملاقات یقینی ہے، لیکن ہمارے اعمال اس بات کا ساتھ دیتے نظر نہیں آتے۔ ہمارے اعمال رب العالمین کے پاس کھڑے ہونے کی دلیل نہیں بنتے۔ ہمارے اعمال، ہمارے زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ ہم یہ بات کو عقیدتاً مانے ہیں کہ ایک رب العالمین ہے جس کے پاس ہمیں جانا ہے، اپنے حرکت جنبش کا حساب دینا ہے، اور رب العالمین اب کے الہ ہونے کی گواہی پوچھے گا۔ آپ نے الہ ہونے کی جو گواہی دی، رب ہونے کی جو گواہی دی، اس پر حساب و کتاب ہوگا، عقیدے کی سچائی ہوگی تو رب دراصل جنت دے گا، عقیدے میں گمراہی ہوگی تو رب العالمین لاکھ عبادتوں کے باوجود جنت نہیں دے گا، اس پر رب نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس مضمون کے تحت یہ میرا دوسرا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی میں میدان حشر پہ ہی دیا تھا، لیکن ایک زاویہ الگ تھا، ایک منظر الگ تھا۔ اس کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے سورہ حاقہ اور اسی طرح دوسرے مناظر جو رب العالمین نے میدان حشر کے بتلائے ہیں وہ میں نے آپ کو سنائے تھے۔ آج میں آپ کو ان چند آیتوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جہاں پر رب العالمین نے میدان حشر میں گمراہ فرقے، کون کون؟ وہ جو آخرت کا انکار کرتے تھے، وہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پر بھروسہ کیے ہوئے تھے، وہ جو اللہ کو چھوڑ کر ولیوں کو پکارتے تھے، وہ جو اللہ کو چھوڑ کر شرک کرتے تھے، وہ جو اللہ تبارک و تعالی کو خالص کرتے ہوئے پکارتے نہیں تھے۔ ان تمام احوال، ان تمام لوگوں کے احوال رب العالمین نے قرآن میں پہلے ہی ذکر کر دیے ہیں کہ میدان حشر میں یہ کچھ ہوگا، وہاں پر بھی دراصل ایک دوسرے کی ملاقات ہوگی، جان پہچان بھی ہوگی، افسوس بھی ہوگا، رونا دھونا بھی ہوگا، اور آہ و فغاں بھی ہوگا، لیکن ان سب کا کوئی بھی ایک بھی اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرے گا، دائمی جہنم ملے گی۔ اس حیثیت سے ایک بات نوٹ کر لیجئے، اس دنیا کے مقابلے میں میدان حشر میں جب انسان ابھی جہنم کو نہیں گیا ہوگا، اس سختی اور وہاں پر کھڑے ہونے کی جو آزمائش اور ہولناکی ہے، اس کے اعتبار سے انسان کیا گفتگو کرے گا وہ بھی ذرا اندازہ کر لے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس دنیا میں مگن گم ہو جانا ہے۔ اس دنیا کو سب سے اہم ترین مقام دینا ہے، آخرت کی طرف لاکھ بولو، تیاری کے لیے ہمارا جی نہیں چاہتا، لاکھ آپ کو سناؤ، ہم دراصل سدھرنے کا نام نہیں لیتے، الا ماشاء اللہ، کوئی بن جائے تو بن جائے، کوئی سن کے سدھر جائے تو سدھر جائے، لیکن عموم کے احوال کیا ہیں کہ ہماری زندگیوں پہ اس کا اثر نہیں ہوتا۔
رب العالمین کہتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں جمع کرے گا تو اس وقت وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو بہت بڑی زندگی سمجھتے تھے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، آخرت کو پس و پشت ڈال دیا تھا، آخرت کا انکار کر دیا تھا، آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تھی، ان لوگوں کو معلوم ہوگا کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، ہم تو دنیا میں نہیں رہے مگر ایک دن کی بھی ایک گھڑی، بس ایک ساعت، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، جیسے کہیں چائے پینے کے لیے پہنچ جاتا ہے بندہ، یتعارفون بینہم، جیسے کہیں کیا ہے ملاقات کے لیے ایک دو بندے بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، کہاں بھائی کہاں سے آئے ہو، کیسے ہو، چائے پیئیں گے، مہمان بنیں گے، یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے جتنا وقفہ آپ چائے خانوں میں گزار لیتے ہیں نا جی، آپ دکانوں میں گزار لیتے ہیں، یا کسی میٹنگ پوائنٹ پہ گزار لیتے ہیں، یا کسی ہال پہ گزار لیتے ہیں، یا کسی شادی میں کسی سے مل لیتے ہیں، تو کتنا وقفہ ہوتا ہے، اتنا ہی وقفہ خیال کرے گا دنیا کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، وہ کہے گا کہ ہمیں تو کیا دنیا ایسی لگتی ہے کہ ہم تو وہاں پر ایک دوسرے کو ملنے کے لیے تھوڑی دیر وہاں رہ گئے تھے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، یہ ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کو جھٹلایا، خسارے میں پڑ گئے اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ دوسری جگہ فرمایا جب اٹھائے جائیں گے قبر سے، وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ذرا پوچھو بھائی یہ دنیا میں ہم کتنے دن رہے، خاص طور پر ایک دوسرے کا مکالمہ، ایک اور حشر کے میدان میں اٹھنے والا، ایک دوسرا قبر سے اٹھنے والا، یہ دونوں سوال کر رہے ہیں فی الارض، زمین پہ، عدد سنین، کتنے سال رہے ہوں گے، کتنے دن رہے ہوں گے، کیسا وقفہ گزارا ہوگا۔ قال فی الارض عدد سنین، وہ کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، ہم تو دراصل دنیا میں ایک دن رہے یا ایک دن کا بھی کم حصہ رہے، پورا ایک دن بھی نہیں خیال ہوتا ہے ہمیں ایسا خیال گزرتا ہے کہ ہم دراصل کیا ہیں، ایک گھڑی، ایک دن کی ایک گھڑی، ایک حصہ رہے۔ فاسأل العادین، اگر تمہیں شک ہے تو گننے والوں سے پوچھو، ہاں انجینئر سے پوچھو ذرا، یہ برابر کیلکولیشن کر کے بتائے گا، یہ بھی کہے گا ساتھ میں لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ بدبختو، جو یہاں آ کے قبر سے اٹھنے کے پاس قبر سے اٹھنے کے بعد تم نے جان لیا کہ یہ بالکل قلیل مدت تھی، کاش کہ تم دنیا میں جان لیتے، کاش کہ تم اس زندگی میں جان لیتے۔ اب کی یہ زندگی جہاں پر تمہیں دنیا ہی سب کچھ لگتی ہے، ہمارا دیکھیے حال دیکھیے ذرا، ہاں خطبہ جمعہ شروع ہوتا ہے، ایک دو صف، ایک گھنٹہ دینے کو تیار نہیں ہے کوئی، ایک گھنٹہ کب، پورے ایک ہفتے میں، ہاں دو صف بھرے ہوئے ہیں، امام منبر پہ چڑھ جائے، پھر اس کے بعد کوئی آئے تو اس کی رجسٹری میں نام نہیں آتا۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کے جمعہ کی حاضری پہ نام لکھتے ہیں، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، لیکن امام منبر پہ چڑھ جاتا ہے تو فرشتے اپنا دفتر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ 10-15 منٹ پہلے آنا ہمیں نصیب نہیں ہوتا، حالانکہ جمعہ کا دن ہے، تیاری ہے، لیکن ہمیں جو نہیں رینگتی، 10-15 منٹ لیٹ ہی آئیں گے، حالانکہ کل خطبہ 40-50 منٹ کا ہے، وہ بھی یہاں پر کہیں کہیں تو 5-10 منٹ کا ہی ہوتا ہے خطبہ، اور 5-10 منٹ بھی نہیں آتا بندہ۔ ایسا ہے دنیا پرست، ایسے دین دنیا کے پیچھے گم ہو چکا ہے، جمعہ کے دن بھی اسے نصیب نہیں ہوتا کہ کم از کم آدھا ایک گھنٹہ تو مسجد کے لیے دیں، جائیں بیٹھیں، نوافل پڑھیں، ذکر اذکار میں رہیں، سورہ کہف پڑھیں، نہائے دھوئیں، تیار ہو صبح سے،
اور یہاں پر آدھا ایک گھنٹے سے زیادہ مسجد میں گزارے، موقع مل گیا تو درود شریف پڑھتے رہیں؟ نہیں، ہم تو بالکل ایسے وقت میں آتے ہیں کہ امام صاحب منبر سے اتر جائیں اور فوری نماز ادا کرتے ہی بھاگنے میں لگے ہیں، گویا کہ اسے کانٹے چھپے ہوئے ہیں، اور وہ جیسے ہی بھاگے گا تو اسے آرام نصیب ہوگا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ دنیا کماؤ جماؤ، وقت نہیں ہے بھائی، وقت نہیں ہے۔ کیوں جی نہیں ہے؟ ارے دراصل معلوم نہیں کیا بھائی، میں بڑا بزنس مین ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کوئی داعی کہے داعی اسلام، واقعتاً اس کو سجاتا ہے، واقعتاً وہ دراصل وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ واقعتاً جو کام کر رہا ہے نا، وہ سب سے قیمتی ترین کام کر رہا ہے۔ ایک دنیا دار دنیا کماتے ہوئے یہ کہے کہ مجھے دین کے لیے وقت نہیں ہے، شرم کے مارے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ایسے شخص کو جو دنیا کو اس حد تک اپنے سر پہ چڑھا لیا تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس نہ دین سیکھنے کو وقت ہے، نہ جمعہ پڑھنے کو وقت ہے، نہ خطبہ سننے کو وقت ہے، ہمارے پاس تو دنیا ہی سب کچھ ہے۔ تو وہاں وہ کہے گا کہ ہم تو دراصل ایک دن بھی نہیں رہے بلکہ ایک دن سے کم رہے، ایسا لگتا ہے کہ صبح رہے یا شام رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ کاش کہ یہ بات تو زندگی میں جان لیتے۔ قال ان لبثتم الا قليلا لو انکم کنتم تعلمون، اگر یہ زندگی میں جان لیتا، اگر یہ دنیا میں جان لیتا تو آج یہ حیثیت نہ ہوتی کہ رب العالمین اسے جنت کے لیے ندا دیتا۔ مسلمانوں سنو، قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے، قرآن ہمارے لیے تذکرہ ہے، قرآن ہمارے لیے یاد دہانی ہے، اور آج تمہیں یہ پیغام دے کے حجت قائم کر رہا ہوں۔ کل یہ نہ کہہ سکو گے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو دنیا یہ سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ نہیں، مسجد السلام کے اس منبر سے سننے والوں کو میں یہ پیغام دے کے حجت قائم کرتا ہوں کہ رب نے جو کہا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا کہ یہاں کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، یہاں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہاں جا کے کہو گے کہ ہم نے تو رات گزاری یا دن گزارا یا دن کا حصہ گزارا، اور رب کہے گا کہ کاش کہ تم دنیا کی زندگی میں جان لیتے۔ اب جان لیے تو کم از کم اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو نکھارو، اپنے آپ کو عمل میں آگے لاؤ، اپنے آپ کو رب العالمین کے حساب کے لیے تیار رکھو۔ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، نہ جوانی کے اعتبار سے عمر ہے، نہ کہولت کے اعتبار سے، نہ بچے کے اعتبار سے، نہ عورت کے اعتبار سے، کوئی اعتبار سے حد بندی نہیں ہے کہ فلاں وقت نہیں آئے گی، کبھی بھی آ سکتی ہے، اور جب بھی آئے گی تمہاری مدت مکمل طور پہ ختم ہے، پھر اس کے بعد حساب ہی حساب ہے۔ تمہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری، وہاں تم مانگو گے ایک لمحہ نہ تاخیر ہو، ایک لمحہ نہ تقدیم ہو۔ رب العالمین نے جو وقت مقررہ رکھا ہے وہ زندگی تمہاری ختم ہوگی، اور رب پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو، تو اس وقت اگر روئیں گے، اس وقت اگر ہم اس کریں گے، رب العالمین نہیں مانے گا۔ یہ حشر کا میدان ہے۔ اب آئیے اصل ٹاپک کی طرف۔ حشر کے میدان میں اور کیا مناظر ہوں گے، خاص طور پر گمراہ فرقوں کے اعتبار سے۔ میں نے خطبے کے شروع میں سورہ صافات کی آیت نمبر 11 سے پڑھی ہے، بڑا بہترین مکالمہ ہے جو رب العالمین یہاں ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے استفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا۔ اب ذرا غور کرو، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں زیادہ تشریح نہیں کر سکتا، میں صرف آپ کے سامنے ترجمہ رکھ دیتا ہوں، اور اس حد تک کھلا ہوا پیغام ہے کہ اگر آپ نیند میں نہ سنیں گے، ہوش و حواس کے ساتھ کان لگا کے سنیں گے، بات سمجھ جائیں گے، کوئی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان لوگوں سے پوچھتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ رب العالمین مرنے کے بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، دوبارہ کیسے جی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے سوال ہے، ذرا آپ بھی جھانک کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو بھی سوال یہ نہیں ہے کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے،
ہمارے اعضا گل سڑ جائیں گے، رب کیسے اٹھائے گا؟ اللہ ان سے پوچھتا ہے، ذرا ان سے پوچھو ذرا، یہ بدبخت جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، دیکھو تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے، نہیں زمین و آسمان کو، اس سے بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کرنا مشکل ہے۔ ہاں کون سا مشکل کا؟ ارے آدم کو پیدا کرنا تو صرف مٹی سے ہوا، تمہارے سے بڑی بڑی چیزیں مخلوقات کائنات میں ہیں، ان کا پیدا کرنا مشکل ہے یا تم کو؟ انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے تو تمہیں اس چکنی مٹی سے پیدا کیا ہے، تمہارا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، بس حکم ہوا ہو جا تو ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو بنانے کے لیے کسی چیز کی مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، درخت کو بنایا تو اس حیثیت سے لکڑے جمع نہیں کیا پھر درخت وجود میں آیا، سمندر کو بنایا تو پانی کے قطرے جمع کرتا نہیں رہا کہ سمندر وجود، ایک قطرہ پانی کے بغیر سمندر، ایک لکڑی کے تنکے کے بغیر کائنات کے اندر ہزاروں درخت، کسی چیز کی مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ انا خلقناہم من طین لازب بل عجبت ویسخرون، یہ بدبخت لوگ تعجب بھی کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ، ارے کہاں دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ جو منکرین آخرت ہیں، ایک منکرین آخرت تو وہ کھلے ہوئے مشرک ہے، ایک ہم بھی ہیں اس حیثیت سے کہ ہم کو عملی اعتبار سے بدلنا ہے، ہمارا بھی کیا ہے خیال، اٹھائیں گے بولے تھے، اٹھائے بھی تو کیا ہوں گا، ہم امت محمدیہ مرحومہ ہیں، اللہ کے رسول چھوڑ دیں گے کیا؟ عبد القادر جیلانی چھوڑ دیں گے کیا؟ کالے شاہ ولی نہیں آ جائیں گے کیا؟ ان کے تھرو ہم نہیں چلے جائیں گے جنت میں؟ تو ہمیں دراصل آسان لگتا ہے، کوئی عمل نہیں، کوئی معاملہ نہیں، جیسے بھی ہو ہماری گارنٹی پہلے ہی ہو چکی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے بل عجبت ویسخرون، یہ لوگ اتنا انکار کر بیٹھے آخرت کے عقیدے کو، یہ تعجب بھی کرتے ہیں، استہزاء بھی کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، یاد دہانی کرواؤ تو یاد دہانی قبول نہیں کرتے۔ ہاں اب دیکھو یہ حالت میں ہم شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، انہیں بتایا جاتا ہے، انہیں ذکر کیا جاتا ہے، انہیں ڈرایا جاتا ہے، وہ ڈرتے نہیں، وہ ڈرتے نہیں۔ دیکھو ہم کہیں کسی نمبر پہ آ نہیں گئے ہیں کیا؟ ہماری بھی یہی حالت ہے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نشانی اتارتا ہے، کوئی عذاب کی دھمکی دیتا ہے تو وہ دراصل کیا نہیں کرتے؟ استہزاء کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ ہاں وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہتے ہیں کہ یہ سب جادو ہے بھائی، ایسا لگتا ہے کہ یہ سب ہونے والا نہیں ہے، کہاں قیامت، کہاں اٹھائے جائیں گے، کہاں سوال جواب ہوگا، کون تبھی آئے گا پلٹ کو اب تک، قبر میں ہمیں کیمرے فٹ کر کو دیکھے، کہتے بھی ہوتا کیا میت نہیں، کوئی فرشتہ نہیں آئے، کوئی ان ہذا الا سحر مبین، اور کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں الگ ہو جائیں گی اور پھر ہمیں اٹھایا جائے گا، اور ہم کو بھی اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی۔ فرمایا کہ قل نعم وانتم داخرون، ہاں ضرور، رب کہتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو یہاں سے زندگی ختم، مر گئے، قصہ پاک؟ نہیں 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 نہیں، تمہاری زندگی باقی ہے اور اس کو ہم اٹھائیں گے پھر دوبارہ، اور جو انکار کرتے تھے ان کو ذلت کے ساتھ اٹھائیں گے۔ قل نعم وانتم داخرون فانما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم ينظرون، بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی، ایک ہی ڈانٹ، سور کی ڈانٹ، ہاں ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون۔ تو یہاں پر اللہ کہتا ہے زجرہ، زجرہ کہتے ہیں ڈانٹ کو، یا ایک بہت بڑی آواز کو، یا چٹان پر کوئی پتھر مارے تو جو آواز پیدا ہو اسے کہتے ہیں، یا جھنجھوڑنے کو کہتے ہیں۔ فانما هي زجرۃ واحدہ، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، فاذا هم ينظرون، رب کے سامنے تم کھڑے ہوگے۔ وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، کہیں گے
ہائے ہماری کمبختی، یہی وہ دن ہے جو سزا اور جزا کا دن ہے. ھذا یوم الدین، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہی وہ دن ہے جو ہم جھٹلایا کرتے تھے. ہاں ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کے بارے میں تم جھٹلایا کرتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالی آگے وہ احوال بیان کر رہا ہے. احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ. اللہ جمع کرے گا سب کو. احشروا الذین ظلموا، ان سب ظالموں کو اللہ جمع کر دے گا میدان حشر میں جو گناہ کرتے تھے. وازواجہم، اور ان کے جوڑوں کو بھی. ہاں حوالی موالی، یہاں پر ازواج کا مطلب بیویاں نہیں ہیں، جوڑے ہیں. کیا مطلب جوڑے؟ حوالی موالی. ان کے دوستاں ان کو گمراہ کرے سو لوگ، ہاں علماء سو، وہ لوگ جو دراصل ان کو کیا کیے، شرک کی طرف لے گئے، توحید سے روکا. یہ جتنے لوگ پیر مرید بنے ہوئے ہیں، یہ جتنے لوگ علماء سو ہیں، عوام کو بہکاتے ہیں، ان سب کو بھی ہم جمع کریں گے، اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے ان کو بھی جمع کر لیں گے. احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ. اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو یہ پکارتے تھے وہ ان کو بھی جمع کر لیں گے. کالے شاہ ولی ہوں، عبد القادر جیلانی ہوں، اور کیا ہیں اسی طرح دوسرے پیر بابا ہوں، ننگے بابا ہوں، شاہ ہوں، فلاں ہوں، جن جن کو پکارتے تھے ان کو بھی، جن کو یہ لوگ پکارتے ان کو، اور پکارنے والے ان کو، سب کو جمع کرتے. احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ. کہیں گے فہدوہم الی صراط الجحیم، پھینکو، ہانکو ان کو جہنم کی طرف. اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو بہت بڑا چکمہ دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہمارے پڑوسی بھائی. یاد رکھو کبھی گمراہ نہ ہونا. بولتے کہ دیکھو بھائی یہ دراصل جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے جن کو تم پکارتے تھے، تو کیا ولی جہنم میں جائیں گے؟ تو اس واسطے یہاں ولی مراد نہیں ہے، وہ مراد ہے جو کافر پکارتے تھے بتوں کو، ورنہ تو ہمارے ولی تو جنتی ہیں، تو ان کو کیسے جہنم میں ڈالیں گے؟ یہ ایسا چیک ہے کہ اچھا گمراہ ہو جاتا ہو برابر بھائی کیسے جائیں گے انہوں؟ نہیں، یہ دراصل وہ گمراہ لوگ ہوں گے جنہوں نے گمراہ کیا اور خود بھی گمراہ تھے. اچھے لوگوں کو جنہوں نے پکارا، ان کو جو پکارنے والے تھے ان کو تو اللہ جہنم میں ڈالے گا. جو اللہ کے ولی اور نبی جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو الگ نکال لے گا. یہ اللہ سورہ انبیاء میں خاص کہتا ہے. ہاں لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون. ہم ان کو ہٹا دیں گے. اب اس کی سب سے بہترین مثال کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے. حضرت عیسیٰ کو پکارنے والے موجود ہیں نہیں موجود ہیں؟ ہزاروں ہیں، لاکھوں عیسائی ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو روزانہ ان کو معبود کہتے، ان سے دعائیں کرتے. وہ نبی ہونے کے باوجود نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں. لیکن ان کے عقیدے کے مطابق تو حضرت عیسیٰ دراصل بہت سنتے ہیں، ان کے جوابات دیتے ہیں، اسی واسطے پوجا پاٹ ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں دنیا کے جتنے ولیوں کو، درگاہوں کو سجا کے تم پکارتے ہو، ان سب کو ملا لیا جائے تو ان کے حضرت عیسیٰ کے بال کے برابر بھی نہیں ہوں گے. لیکن حضرت عیسیٰ بھی نہیں سنتے تو یہ کہاں کی سنیں گے؟ تب ان کے پکارنے والے جہنم نہیں جائیں گے کیا؟ جائیں گے نا. تو حضرت عیسیٰ بھی جائیں گے؟ نعوذ باللہ نہیں جائیں گے. ان کو اللہ الگ کر دے گا. تو جن اللہ والے کو تم پکارتے ہو اللہ ان کو تو الگ کر دے گا، لیکن پکارنے والوں کو نہیں چھوڑے گا، وہ تو جائیں گے ہی جہنم میں. دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ مائدہ کے آخری آیات تلاوت کر لو. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یاد کرو وہ موقع. یہ بھی ایک منظر ہے قیامت کے مناظر میں، یہ بھی ایک اہم ترین منظر ہے. ابھی میں آؤں گا وہاں پر جہاں سورہ صافات کی آیات سنا رہا تھا، لیکن یہ جملہ معترضہ کے طور پر سن لیجئے. یہ بات اللہ کہتا ہے ہم حضرت عیسیٰ کو اٹھائیں گے نا جی حشر کے میدان میں، وہاں سے بات چیت کریں گے. یا عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا، وہ امیہ اور اپنی ماں
ان کے سلسلے میں الہین من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ہم دونوں کو معبود بنا لو. کہاں ہو رہا ہے؟ حشر کے میدان میں. کس سے ہو رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ سے. کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ ان کو ماننے والے سب کھڑے ہوئے ہیں. احشر الذین ظلموا وازواجہم، ہم سب کو جمع کریں گے، جن میں پکارنے والے بھی ہوں گے، جن سے پکارا گیا وہ بھی ہوں گے. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے، لوگ کہتے ہیں کہ بتوں کو پکارنا شرک ہے. بھائی اصل میں اس واسطے ان کو جمع کیا جائے گا. اگر بت ہی خالی تھے، وہی شرک تھا، تو بت بولتے ہیں کیا؟ بت سمجھتے ہیں کیا؟ بت جواب دیتے ہیں کیا؟ بت تو پتھر ہیں. پھر ان سے سوال جواب کیسے ہوگا؟ تو معلوم ہوا کہ جن جن کو پکارا گیا، وہ بت ہو یا انسان ہو، سب کو جمع کیا جائے گا، اور ولی بھی اسی میں آئیں گے. خالی صرف پتھروں کو نہیں پکارا گیا، تاریخ میں ولیوں کو پکارا گیا. اس لیے تو اللہ کہتا ہے ہم سب کو جمع کریں گے. ہاں، وہ زندہ انسان تھے. تو اللہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ سے ہم پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی، تم نے کہا تھا کہ بنا لو مجھے اور میری امی کو، یعنی مریم کو، کیا بنا لو؟ الہ بنا لو، الہین من دون اللہ. تو کیا کہیں گے؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ تو پاک ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں غیر حق بات؟ میں تو وہی کہا جو مجھ پہ وحی اترتی تھی، جو حق تھا. ہاں، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں بولتا اے اللہ تو معلوم ہوتا تجھے، تو علام الغیوب ہے، تو سب غیب کو جاننے والا ہے. میں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا مجھے اور میری امی کو تم معبود بنا لو، مریم اور مجھے معبود بنا لو. اگر میں ایسا کہا ہوتا تو بھی اللہ تجھ کو معلوم ہوتا. ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ میرے دل میں جو کچھ بھی ہے تو جانتا ہے، لیکن تیرے دل میں جو ہے میں نہیں جانتا. میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا. انک انت علام الغیوب، تو تو علام الغیوب ہے، تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں تو زندگی بھر جب بھی ان کے اندر رہا یہی کہتا رہا کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا اور میرا رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان رہا اسی بات پر گواہ رہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پھر تو مجھے اٹھا لیا. كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر اس کے بعد تو ہی رقیب تھا، تو ہی نگران تھا. ان بدبختوں نے مجھے خدا بنا ڈالا، میں نہیں جانتا. حالانکہ زندہ آسمان پہ موجود ہیں، معراج میں دوسرے آسمان پہ ملاقات ہوئے، ہونے کے باوجود بھی دنیا میں جو پکار رہے ہیں حضرت عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کہیں گے میں نہیں جانتا، ان کی پکار مجھے آئی بھی نہیں اور میں سنا بھی نہیں، میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں، ان کی عبادت مجھے معلوم بھی نہیں، میں نے کبھی کہا بھی نہیں. میں جب تک رہا لا الہ الا اللہ ہی کی دعوت دیتا رہا. یہی حال اچھے ولیوں کا، اچھے لوگوں کا ہوگا، خواہ وہ عبد القادر جیلانی ہو، علی اجویری ہو، حسنین کریمین ہو، حضرت علی ہو. جس طرح جن جن لوگوں کو پکارا گیا واقعیتاً وہ اللہ والے تھے، تو کل قیامت کے دن اپنے پکارنے والوں سے صاف کہیں گے اے اللہ ہم کو پتہ بھی نہیں ان بدبختوں نے ہمارے مرنے کے بعد کیا بنا لیا، نہ ان کی باتیں ہم تک پہنچی، ان کی دعائیں ہم تک پہنچی، ان کے نظر و نیاز ہم تک پہنچے. ہم تو دراصل انکاری ہیں، انکاری ہی نہیں بلکہ دشمن ہیں. یہ لفظ میرا نہیں ہے، قرآن کا ہے. سورہ احقاف پڑھ جائیے. ہاں، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ ومن اضل من دون الله، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتا ہے وہ کبھی جواب نہیں دیں گے ان کا. من لا يستجيب له الى يوم القيامه، قیامت تک جواب نہیں آئے گا. ہاں، انہیں پکارا کرتے ہاتھ آیا کرتا ہے، کہاں سے؟ خبر سے. اللہ بولتا ہے قیامت تک جواب نہیں آئیں گا، انہیں ہاتھ آتا کرتا، نہیں تو ندا آتی کرتے، نہیں تو خواب میں آتے کرتے، نہیں تو کشف ہوتا کرتے. ہاں، قبر میں آ کو چھلا کرو بولتے کرتے. کون؟ صاحب قبر. اور سب بول بھی دیے تو بھی تو کہیں کو گیا. قبر سے آ کو تم نہ شراب حلال ہوگی پی لے، بولے تو پی لیں گے کیا؟
ہاں رات کو خواب دیکھے اولی جن کو پکارتے بڑے بڑے ولی ان کے خواب میں آئے بولے کہ زنا حلال ہوگا تمہارے واسطے کل سے کرو گا تو شروع کر ڈالیں گے کیا خبر میں یا آ کر خواب میں یا تمہارے اعتبار سے کشف میں اگر کوئی حرام چیز حلال کر دی گئی تو کیا وہ چیز حلال ہو جائے گی؟ تمہارا خواب شریعت ہے، پھر کیسے تمہارے اعتبار سے چلہ کشی کیا ہے تمہارے لیے حلال ہو گئی؟ بڑے بڑے لوگ اپنی واقعات میں لکھتے ہیں کہ ہم نے دراصل کیا کیا، ندا آئی تو پھر سیدھے حاضر ہو گئے۔ کہاں پر حاضر ہو گئے؟ معین الدین چشتی کے پاس۔ کتنے دن رہے؟ 40 دن چلہ کیا، کہاں؟ وہاں قبر پہ بیٹھ کے۔ پھر کیا ہو گئے؟ ولیوں کے ولی ہو گئے۔ کبھی کبھی تو کیا ہے اس میں اتنا تجاوز کر جاتے ہیں ناہنچار لوگ، گنہگار لوگ، حتیٰ کہ اللہ کا نہ ڈر ہے نہ لوگوں کا پاس و لحاظ ہے، یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ڈائریکٹ بلائے۔ کہاں؟ مدینے میں۔ تو انہوں سیدھے جا کو پڑھ کے کہتے ہیں اچھا کون بلائے؟ اللہ کے رسول بلائے۔ وہ کھاتے نہیں کرتے، پیتے نہیں کرتے، خالی بولے کرتے آقا۔ ہاں فضائل اعمال میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، پڑھ لیجیے، مجھے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ انہوں پڑھے گے فقیر بن کو اللہ کے رسول میں مہمان ہوں۔ اب مہمان نوازی کرنا آپ کا فریضہ ہے۔ ایک دن گزرا کچھ نہیں، دوسرے دن گزرا کچھ نہیں، تیسرے دن سولے کو ہی اللہ کے رسول خود نکل کو آپ کو روٹی دیے گئے تھے۔ بات خالی 3 دن سے بھوکا ہے میرا مہمان، اب تک نہیں کھایا ہے، جا کو باہر ہوٹل میں بھی کھاتا نہیں، تو ادھر بھی آ کو کیا بھی پیتا نہیں ہے، لے تجھے اچھا بول کو لے کو آدھی کھا کو، آنکھ کھل گئی تو آدھی ہاتھ میں ہے گئے۔ لو خواب میں انہیں کہاں کی پھر لے کو رنگا، آسمان میں بھی، ہاں فلائٹ میں بھی، اس کو دیکھا تھا فلائٹ کے اندر رنگا انہیں۔ خواب کی کیفیت کچھ اور ہے، زندگی کی کیفیت کچھ اور ہے۔ کیا بنڈل واقعات، کیسے عقیدے بگاڑ رہے ہیں، اور یہ کتاب صبح و شام مسجد کے اندر پڑھی جا رہی ہے، تو عقیدے کیا بنیں گے ہمارے؟ ہاں اسی لیے اللہ کہتا ہے ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک جواب نہیں دیں گے۔ وہم عن دعائہم غافلون، تم جو دعائیں کر رہے ہیں اس سے وہ بالکل غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، جب جمع کیا جائے گا انہیں حشر کے میدان میں، کانوا لہم اعداء، دشمن بن جائیں گے وہ تمہارے، کہیں گے یہ دشمن ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھے پکارے، مجھے کبھی نہیں پکارے یہ لوگ، نہ میں نے کہا کہ ان کو پکارنے کی۔ کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین، جو کچھ یہ عبادتیں کرتے تھے اس سے وہ انکار کریں گے، کفر کریں گے کہ بدبخت میرے خبر پہ چادر چڑھائے، اے اللہ مجھے نہیں معلوم، انہیں ہر سال آپ کو چڑھاتا بولتا ہے لیکن مجھے نہیں ملتی تھی، وہ مجاور جو بیٹا تھا انہیں اٹھا وہ کیا کرے کہ معلوم نہیں، اللہ تو پوچھ، مجھے تو نہیں معلوم۔ ہاں ادبتی لے گیا، بوندی لے گیا، لڈو لے گیا، جو بھی ہوا سب رات کو وہ دکان میں آیا، پھر صبح کو بیچا انہیں، مجھے تو نہیں معلوم، بالکل صاف انکار۔ تو احشر الذین ظلموا وازواجہم، سب کو اکٹھا کروں گا میں، جن کو پکارا گیا وہ بھی آ جائیں گے، جو پکارنے والے تھے وہ بھی آ جائیں گے۔ ہاں من دون اللہ کو چھوڑ کے پکارتے تھے نا، فہدوہم الی صراط الجحیم، پھینکو اٹھا کے ان کو جہنم میں، جو گمراہ خود بھی تھے دوسروں کو بھی کیا۔ ہاں بڑے بڑے قبے جبے پہن کے نوشوں کی سیٹ پہ بیٹھ کے بولتا ہے، ایک ہے بالکل بنڈل قصے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، 11ویں کرو 12ویں کرو فلا کرو جیب بھرنے کے لیے، ایسے گمراہ کن لوگوں کو اللہ انہی کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا جو اس کی بات سن کے آگے جاتے ہیں۔ ہاں گمراہوں کو بھی ڈالے گا، گمراہ کرنے والوں کو بھی ڈالے گا۔ فہدوہم الی صراط الجحیم۔ اچھا اب اٹھا کے پھینکیں گے نا، اب ذرا احوال سن، رب کیسے مناظر بتا رہا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا۔ وقفوہم، اب ان کو اٹھا کے پھینکے، ابھی جہنم گئے نہیں، لے جا رہے ہیں فرشتے پکڑ، وہاں سے ندا ہے یہ، نہیں کھڑاؤ ان کو، وقفوہم، کھڑاؤ، انہم مسئولون، ذرا سوال کرنا ہے ان سے، ذرا بات چیت کرنا ہے، ابھی ذرا حجت تمام کرنا ہے ان کو۔ وہ ہوتا نا جی پولیس والا کیا کرتا، چھوٹا پولیس والا پکڑ کو لے جاتا، بڑا آتے یہ روکا وہاں، ابھی نیوز آئی ہے اس کے بارے میں، ابھی ذرا کرنا ہے اسے، بعد میں لگ جائیں گے جیل میں،
پہلے میں ذرا کیا انویسٹیگیشن کر لیتا، کھڑا ہوتا. تو اللہ کہتا ہے پھر یہ لے کے جائیں گے نا، وقفوہم، حکم ہوگا کہ کھڑا ہو ان کو یہیں پر، انہم مسئولون، سوال کرنا ہے ان سے. ہاں اہم ترین سوالات. پھر سوال ہوگا مالکم لا تناصرون، کہاں بھائی وہ لوگ جن کو پکارتے تھے تمہیں دنیا میں، انہوں آئیں گے، انہوں جھولی بھر دیں گے، انہوں کیا کر دیں گے، بچہ دے دیں گے، انہوں معاف کر دیں گے، انہوں فلاں کریں گے، جن جن کو تم پکارتے تھے نا، کون بھی نظر نہیں آتے نا، کہاں انہوں ذرا بلاؤ ان کو، پوچھنا ہمیں، کوئی نہیں آئے. مالکم لا تناصرون، کہاں تمہارے وہ ایک دوسرے کو جو مدد کرنے والے تھے، تم پکارتے تھے، بڑے بڑے کیا ہیں اسپیکر لگا کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، ان کو پکارو، ان کا دامن پکڑو، ان کو دے جاؤ، ان کو لے، کہاں ہی ہیں وہ؟ بلاؤ ان کو، کسی کو. کہاں وہ مدد کرنے والے دکھتے نہیں ہیں نا. بل ہم الیوم مستسلمون، اچھا آج دبک گئے، ہاں مستسلمون، انڈر ہو گئے، آج تو تمہاری پونگی بند ہو گئی. بل ہم الیوم مستسلمون، آج تو تم دراصل بڑے فرما بردار بن گئے ہو اللہ کے. جواب ہی نہیں نکل رہا ہے اندر سے. یہاں جو بڑے بڑے تانے تھے، بڑے بڑے دعوے تھے، میرے پیر ایسے ہیں، میرے ولی ایسے ہیں، میرے فلاں ایسے ہیں، وہ سب کے سب دبک جائیں گے اندر. بل ہم الیوم مستسلمون، وہاں سے پھر ایک دوسرے کی بات چیت شروع ہو جائے. کون؟ جن کو پکارے وہ بھی وہاں چھیں، جو گمراہ کیے وہ بھی وہاں چھیں، جو گمراہ ہوئے وہ بھی وہاں چھیں، دونوں آپس میں سامنے سامنے. ہاں انہیں نقش بندی بھی سامنے کھڑا ہے، ہاں نقش بندی جسے گمراہ کرا ہے انہیں بھی سامنے کھڑا ہے. اب دونوں مل کو بات کر رہے ہیں. کیا؟ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ایک دوسرے سے پلٹ کے بات چیت شروع کر دیں گے. کیا بات چیت شروع کریں گے؟ یہ قالوا انکم تأتوننا عن الیمین، یہ تم ہی تھے جی، ہم کو قسمیں دلا دلا کے اس راہ پہ لے کے آئے، ان کو پکارو، ان کو، ہمیں اچھے تھے اللہ وہ، ایک اللہ کو مانتے تھے، ہم توحید پہ تھے، ہمارا معاملہ کیا تھا، سدھر کے تھا. تم بیانہ رکھ کے کیا کیے، ہم کو گمراہ کر. تأتوننا عن الیمین، ایک یمین کا مطلب ہے قسمیں کھانا، قسمیں کھا کھا کے ہم کو گمراہ کیے بدبختو تم. ایک دوسرا معنی ہے یمین سیدھے طرف سے. یہ سیدھے طرف کا مطلب یہ قوت سے، زبان کی قوت سے، خطابت سے تم نے کیا کیا، ہم کو نیچا کر دیا اور ہم کو شرک کرنے پہ مجبور کر دیا. اس کی وجہ سے آج ہم گمراہ ہو کے تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جہنم کے دروازے. انکم کنتم تأتوننا عن الیمین قالوا بل لم تکونوا. اب دیکھیے وہ جو جتنے بھی گمراہ کرنے والے ہیں نا، ان کے کیا جوابات ہوں گے ذرا سن لو. وہاں کام نہیں دے گا کوئی نقش بندی، کوئی سحر وردی، کوئی نہیں آئے گا دوپٹہ، کوئی نہیں آئے گا تمہیں سپورٹ کرنے، الٹا تمہیں کے اوپر الزام ڈال دے گا. کیا بولے گا؟ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین. دیکھو بھائی، اصل میں تم ہی خود مومن نہیں تھے، تمہارے اندر کھوٹ تھی. تمہیں صحیح مسلمان ہوتے تو دلیل پوچھتے، تم بولتے نا بھائی موسیٰ شاہ قادری کو پکارو، کہاں بھائی ہے دلیل، پوچھتے تمہیں پہلے سے مانے ہوئے تھے. ہاں شارٹ کٹ راستہ ملتے ہی میں کیا کروں گا، سود بھی کھاؤں گا اور سود کو چھوڑوں گا، ساتھ میں کیا ہے بینڈ باجا بھی کروں گا، سب کروں گا. اپنے گناہ معاف کرنے کے لیے سال میں ایک بار چادر ڈالوں گا اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ پھر نیک صالح مسلمان بن جاؤں گا. یہ شارٹ کٹ راستہ تم کو پسند تھا، ہمیں کیا بھی دباؤ ڈالے نہیں. وما کان لنا علیکم من سلطان، ہم دباؤ ڈال کے نہیں بلائے تم کو، تم خود چاہتے تھے یہ بات. بل کنتم قوما طاغین، اصل میں تم تھے ہی سرکش. ہاں فحق علینا قول ربنا انا لذائقون. اب دراصل ہمارے رب کا فیصلہ ہو گیا، اب تم ہم سب مل کے عذاب چکنے والے ہیں. فاغویناکم انا کنا غاوین. ہاں ہم نے تم کو بہکایا اور ہم اور تم دونوں ہی کیا ہے اس معاملے میں برابر تھے، ہم دونوں گمراہ تھے. میں بھی گمراہ تھا، تم بھی گمراہ تھے، اور ہماری بات تم کو بھلی لگی، قرآن اور حدیث کے مطابق چلنا تم کو مشکل رہا تو تم خود ہی مان لیے، تم خود ہی آ گئے. فاغویناکم انا کنا غاوین فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون. آج ہم عذاب میں دونوں برابر ہیں، تمہیں بھی آؤ ہمیں بھی آؤ، تمہیں بھی جہنم جائیں گے ہمیں بھی جہنم جائیں گے. فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون انا کذالک نفعل بالمجرمین. ہم یہی کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. رب کہتا ہے
یہی حالت ہوگی مجرموں کے ساتھ. کیوں؟ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو یہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، تکبر کرتے تھے. یعنی لا رب الا اللہ نہیں کہا. لا رب الا اللہ سب مانتے ہیں اللہ رب ہے، لا الہ الا اللہ مانتے نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے الہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہنا یہ الہ ہے. اللہ ہی ہے معبود، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہنا یہ اصل توحید ہے. اللہ ہی ہے عبادت کے لائق، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ اصل توحید ہے. اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کرنا یہ توحید ہے. اللہ ہی کو پکارنا ہے، اس کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں ہے یہ توحید ہے. اللہ ہی کی نظر و نیاز ہے، اس کے علاوہ نہ کسی کی جھنڈے کی ہوگی، نہ بنڈے کی ہوگی، نہ ولی کی ہوگی، نہ عبد القادر جیلانی کی ہوگی، نہ کالے شاہ ولی کی ہوگی، نہ کسی اور بندے کی ہوگی، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، نہ پیغمبروں کی ہوگی، نہ عیسیٰ کی ہوگی، نہ موسیٰ کی ہوگی، نہ آدم کی ہوگی. یہ اصل توحید ہے. توحید تو یہ ہے اصل میں. خالی مان لینا توحید نہیں ہے، انکار توحید ہے. اس بات تو سب کرتے ہیں، اللہ ایک ہے سب بولتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے بولنا اصل توحید ہے. تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ استکبرون. جب ان سے کہا جاتا ہے ایک اللہ کی، واحد اللہ کی اطاعت کرو، سب کو چھوڑو، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ استکبرون، تکبر کرتے تھے، اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے تھے. آج بھی آپ کیا ہیں؟ ان درگاہ پرستوں کو، ان اللہ کے چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے والوں کو قرآن کے آیات آپ بالکل کھول کے سامنے رکھ کے سمجھائیں نا، تکبر آپ ان کو نظر آئے گا. جاؤ بھائی سب معلوم ہم نہ، ہمارے ولی ہم نہ بچا لیں گے. ایک مرتبہ میں گفتگو کر رہا تھا ایک شخص سے، پورے دلائل سامنے رکھ دیا. اچھا مولوی صاحب معلوم جہنم منظور ہے، ہم نہ، ہمارے ولی جہنم میں گئے تو ہمیں بھی جاتے، تم نہ کہیں کو پریشانی. اتنا تکبر ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ استکبرون. ہاں وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. اللہ کے رسول جب آپ یہ پیغام ان کو پہنچاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک پاگل شاعر کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. آج بھی یہی کچھ ہمارے اوپر بھی لگایا جاتا ہے. دیوانہ جی انہیں خالی بخاری بول کو بخارا گا، اسے بخاری کا ولی ہیں جی، ولی کو پکڑو. یہ اللہ کے رسول کو بھی تانے مارتے تھے. یہ ایک شاعر دیوانہ ہے، اس کی بات سن کے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ بل جاء بالحق، حالانکہ وہ حق کے ساتھ آئے ہیں جناب محمد الرسول اللہ. وصدق المرسلین، صرف حق کے ساتھ نہیں آئے، تمام رسولوں کی تصدیق کرنے والے بن کے آئے ہیں، انکار کرنے والے بن کے نہیں آئے ہیں. صرف انکار اس بات کا ہے کہ دیکھو عبادت نہیں کرنا ان کی. ہاں وصدق المرسلین انکم لذائق العذاب العلیم. اب تو دردناک عذاب کا مزہ چکنا ہے. ہاں یہ تو چک کر رہنا ہے. اب کہاں ہو رہا ہے؟ میدان حشر میں ہو رہا ہے. انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون. تمہیں سزا وہی ملے گی جتنا تم عمل کرتے تھے. ہاں اللہ کیا انصاف ہے. اب جو کچھ بھی تم کرتے رہے دنیا کے اندر، اس کا تمہیں برابر عذاب مل کر رہے گا. یہ اللہ کا اصول ہے. ہم ان کو ان کے عمل سے زیادہ عذاب نہیں دیں گے، ہم وہی سزا دیں گے جتنا ان کا عمل. بس الا عباد اللہ المخلصین، اس سے وہی بچے گا جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں، جو توحید پہ زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مخلص بندوں میں شامل کر دے، ان توحید والوں میں شامل کر دے جن کو رب کہتا ہے کہ ہم ان کو عذاب میں نہیں ڈالیں گے. الا عباد اللہ المخلصین، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے، کیونکہ ان کے لیے فرمایا کہ اولئک لہم رزق معلوم. اب وہ بہترین رزق کے اندر ہوں گے. کیا کچھ اللہ مقرر کیا ہوگا، تمام کے تمام مزے اڑا رہے. فواکہ، ہر قسم کے پھل، وہم مکرمون، اور عزت کے ساتھ. پھل بھی عزت بھی، یہ نہیں کہ آپ کو نیچے دے دیا گیا. ہر ایک کے لیے پروٹوکول ہوگا، اللہ کے خاص بندوں کے لیے بہترین پھل، اور ساتھ میں
بہت ہی مکرم معزز بنا کے اللہ ان کو رکھے گا. فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم، اور نعمتوں والے باغات کے اندر علی سرر متقابلین، ایک دوسرے پہ تکیہ لگائے بات کر رہے ہوں گے. گاؤ تکیہ ادھر بھی ادھر بھی، سامنے ایک لمبا صوفہ گاؤ تکیے کا، ادھر ایک لمبا صوفہ گاؤ تکیے کا، دونوں یوں بیٹھ کے شام میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے. ان کے میٹنگز یوں ہوں گے. ہاں، علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکاس من معین، اور ساتھ میں شراب کے جام پیالے پھر رہے ہوں گے، اور بہتے ہوئے شراب کے. شراب بنا کے نہیں دی جائے گی، شراب کی ندی یوں آئے گی سامنے سامنے، اور وہ پیالے اٹھا اٹھا کے سامنے سے دیں گے. اسی شراب کی ندی سے نکال کے انہیں دیا. یطاف علیہم بکاس، اللہ کہتا ہے کہ پھرائے جائیں گے پیالے بکاس من معین، وہ بہتی ہوئی شراب کے اندر سے. یطاف علیہم بکاس من معین بیضاء لذۃ للشاربین، اور وہ شراب بھی کیسی ہوگی؟ کالے پانی کی شراب یا انگور کے سڑے ہوئے انگور کی شراب نہیں ہوگی، بیضاء سفید بالکل چمکتی ہوئی شراب. لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑا زبردست مزہ ہوگا. بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم فیہا ینزفون. یہ شراب پینے کے بعد نہ انہیں بکواس آئے گی، نہ چیخ و پکار آئے گی، نہ انہیں درد سر ہوگا. یہاں پیتے ہی گھومتا سر اس کا. اب بعض لوگ بولیے گھومیاش دے تو کئی کو پینا. بے وقوف، تجھے پتہ ہی نہیں ہے اصل شراب کیا ہے. ہاں، اللہ کہتا ہے لا فیہا غول ولا هم فیہا ینزفون وعندہم قاصرات الطرف عین. ابھی شراب کے جام لے کے ابھی دراصل ختم نہیں ہوا ہوگا کہ ان کے پاس بالکل پاس میں کھڑی ہوئی حوریں ہوں گے جو قاصرات الطرف عین، جو ان کے سامنے نظریں جھکا کے بھی رہیں گے اور ساتھ میں بڑی موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. کیا منظر کشی، ہاں کیا منظر کشی. یہ چاہیے، یہ یہاں کے وہ تھرکنے والیاں چاہیے جو بدبخترین ہوتی ہیں، ہر کسی کو نظریں اٹھا کے نہیں بلکہ ہر کسی سے جنسی تعلق رکھتے ہیں. یہ حرام خوریاں چاہیے یا نہیں تو وہ پاک باز حوریں چاہیے جن کو اللہ کہتا ہے کہ قاصرات الطرف عین، نظریں جھکا کے رکھتے ہیں، کسی اور کو نہیں دیکھیں گے سوائے اپنے شوہر کے علاوہ، اور بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھوں والی. عندہم قاصرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون، ایسی سفید چمڑی، ایسی خوبصورت چمکدار ہیں ان کی جلدیں جیسا کہ چھپا کے رکھے گئے انڈے. یا رب کیا تفسیر ہے. کأنہن بیض مکنون، چھپا کے رکھے گئے انڈے. ایک تو انڈا ہی سفید ہوتا ہے بہت، اور وہ بھی چھپا کے رکھے گئے ہیں، کہیں ٹچ نہیں ہوا، تو وہ جلد کیسی ہوگی؟ اللہ کہتا ہے کہ کأنہن بیض مکنون. ایسے یہ ہونا ہے یا وہ ہم شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت کھانا پڑے گا. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، تمہیں یہ نزل چاہیے، یہ مہمان نوازی چاہیے، یا نہیں تو کڑوا وہ پھل جس کو آپ چکیں گے تو آپ کے تالو سے لے کر سر سے لے کر پیر تک کڑوا ہو جائے گا تمہارا جسم. یہ جہنم کا پھل ہے. یہ چاہیے یا یہ چاہیے؟ فیصلہ کرو، اور فیصلہ کر لیے تو پھر رب کی اطاعت میں مکمل آ جاؤ. اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہ پکارو، خواہ جلا دیے جائیں ہمیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے ہمیں مار دیا جائے، جان چلی جائے، لیکن ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. نہ سجدہ ہے، نہ قیام ہے، نہ رکوع ہے، نہ نظر ہے، نہ نیاز ہے، نہ دعا ہے، نہ قوما ہے، نہ قیام ہے، کچھ نہیں ہے. ایک رب کو پکارو اور ایک رب کی عبادت کرو. کائنات کے اس کے علاوہ جتنے درگاہ ہیں سب جھوٹے ہیں، باطل ہیں، حرام ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، خواہ ولی ہو، خواہ اللہ کا دوست ہو، خواہ نبی ہو، خواہ صحابی ہو، خواہ
خواہ امام الانبیاء ہوں، خواہ عیسیٰ ہوں، موسیٰ ہوں، خواہ ہارون ہوں، خواہ آدم ہوں، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس عقیدے پر گزارو تو رب کہتا ہے میری جنت انہی لوگوں کے لیے ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان سے ہی پورے ہوتے اللہ اکبر اللہ اکبر